ہو سکتا ہے جب تک وہ قتل کی تیاری کرے میں اتنا آگے بڑھ چکی ہوں وہ قتل ہی نہ کر سکے، ہے نا. یہاں سمت درست ہونے کی بات ہو رہی. یہی بات ابو موسیٰ اشعری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں کوئی قتل کرنے کے لیے مسلط بھی ہونا چاہے تم پر تو تم اس کے پیچھے مت پڑنا. باقی پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر فزیکل کوئی آ جائے اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کریں، اور اپنی جان بچاتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو ممکن ہو. جیسے اگر آپ ڈنڈا سر پہ مار کے بے ہوش کر کے جان بچا سکتے ہیں تو کافی ہے، اس کو بے ہوش کر کے چھوڑ دیں، نکل جائیں. اور اگر حالت ایسی ہے کہ قتل یعنی وہ ہوئے بغیر چارہ نہیں، آپ نے ڈنڈا ہی مارا تو وہ مر ہی گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ سیلف ڈیفenس. یہ اصول اسلام نے ہی دیا ہے، یہ مغرب کا اصول نہیں ہے، یہ اسلام نے دیا ہے. سیلف ڈیفenس جیسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسلام کا اصول ہے، شک کا فائدہ دینا، اسی طرح یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ اپنی جان بچاتے ہوئے اگر اگلے کو کچھ بھی نقصان پہنچ گیا تو ایسی صورت میں جو اپنی جان بچا رہا تھا اس پر کوئی ذمہ نہیں، اپنی عزت یا اپنا مال بچا رہا تھا اس پر کوئی ذمہ نہیں. ہاں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم کم سے کم نقصان پہنچائیں. یعنی جیسے فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسا کوئی اسپرے موجود ہے جس سے آپ بے ہوش کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی رینج میں بھی ہے، تو آپ اس کو بے ہوش کر کے کام چلا لیں. یا آپ خطرے کا الارم بجا سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے مدد آ جائے گی تو وہ کر لیں. آپ کمرے میں بند ہو کر فون کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بہترین راستہ ہے اس کو اختیار کریں. لیکن اگر آخری حل کے طور پر آپ کو ہاتھا پائی کر کے اس کو ہرٹ کرنا پڑے، اور ہرٹ کرتے ہوئے انسان اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں اتنے % ہرٹ کروں، تو ایسی چوٹ بھی ہو سکتی ہے جو اپاہج کر دے، ایسی چوٹ بھی ہو سکتی ہے جو مار دے، تو وہ تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ اس وقت ہاتھ نہ ہلایا جائے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، وہ اس وقت ہے جب دو لوگ اس وجہ سے لڑ رہے ہوں کہ میں نے بھی مار دینا اور میں نے بھی مار دینا. اگر دونوں بیٹوں کا ارادہ یہی ہوتا ہے، یہ بدلے میں پلٹ کر کہتے کہ میں بھی تجھے قتل کر دوں گا، اور دونوں اس طاق میں لگے رہتے تو پھر دونوں جہنم میں جاتے. لیکن جب پہلے کا ارادہ قتل کا نہیں ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرا، کیونکہ جب جان پر بنتی انسان کچھ بھی کر لیتا، اس وقت انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بس میں تھے، تو بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سیٹ جو ہے نا ایسے دوہری ہو گئی ایک پیسنجر کی. تو کہتی کہ میرے اس وقت میں یعنی وہ کہتے میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے سیٹ کے اگلے حصے کو ان کے پکڑا اور ٹانگ کو رکھ کر زور لگایا اور اتنا اس کو کھول لیا کہ میں نے اس لڑکے کو 12-13 سال کا بچہ تھا اس میں سے نکال لیا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. یہ حادثے کا اثر ہوتا ہے، اس وقت انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو ساری عمر نہیں کیا ہوتا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ گھر میں سانپ نکل آتا ہے اور بچے پر چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ماں جو کاکروچ دے کر چیخے مارتی ہے وہ سانپ مار دیتی ہے، بعد میں چاہے بخار ہی چڑھ جائے، اس وقت کام کر گزرتا ہے انسان. لہٰذا جب جان پر بنتی ہے تو انسان اپنے بچاؤ میں بہت کچھ کر گزرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ یعنی کہ دھکا دے کر گرایا اور اس کو کوئی ایسی نوکدار چیز لگ گئی کہ وہ مر گیا، یا کوئی شیشے کی چیز اٹھا کے دے ماری اور اس کا سر پھٹا اور ایسی کنکر لگ گئی وہ مر گیا، یا اندھا ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا. تو ایسی ساری صورتوں میں جان بچانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں، یہ اس صورت میں ہے جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی کامیاب ہوگا کوئی نہیں ہوگا، پھر دونوں جہنم میں. اور جو تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ قاتل اور مقتول پر اللہ مسکرائے گا، وہ تو ایسی صورت میں ہے جب قاتل توبہ کرے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ توبہ کرنے والے کو معاف کرے گا نا. لیکن روز قیامت مقتول تو اپنا بدلہ مانگے گا، تو پھر اللہ رب کریم راضی کر دے گا مقتول کو، اتنا دے گا کہ وہ اپنا کیس واپس لے. تو پھر ایسی صورت میں قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. اس کی ایک بڑی مثال حضرت حمزہ اور وحشی کی ہے رضی اللہ عنہ. وحشی بھی مسلمان ہو گئے نا تو اللہ نے معاف کر دیا. اب حمزہ رضی اللہ عنہ تو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں، تو ان کا کیس تو ہوگا نا قیامت کے دن. تو اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی رضی اللہ عنہ سے راضی کر دیتے. اور اس کے علاوہ وہ تمام مکہ والی جن کے ہاتھوں کوئی بھی مسلمان مرا جاہلیت کے زمانے میں، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے نا، تو پھر اللہ ان ساروں کو جو ہے راضی کرے گا ایک دوسرے سے. تو آج مسلمان، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی ہو، لیکن کوئی مسلمان جیسے قاتل ہو پیشہ ور،
وہ حدیث یاد ہے نا، جو بندہ 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے نکلا تھا، تو کوئی پیشہ ور قاتل ہو اور وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ رب کریم اس کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ توبہ کی قبولیت ہے. لہٰذا توبہ قبول ہونے کے بعد پھر اب وہ پچھلے جرائم تو ختم نہیں نہ ہو گئے، اب وہ پھر قیامت کی دن جب فیصلہ ہوگا تو اللہ پھر قاتل مقتول دونوں کے لیے راستہ نکالے، دونوں کو باہم راضی کرے. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی جان نہیں بچانی، یہ راضی با رضا جو ہے وہ قتل ہو جانا ہے، یہ مراد بالکل نہیں ہے. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ تم سازشیں کرتے رہو، میں سازشیں نہیں کروں گا. کیونکہ سازش کرنے سے ہوتا کیا ہے، پروگریسو کام نہیں ہو سکتا، پروڈکٹیوٹی رک جاتی ہے، انسان صرف بیکار کاموں میں الجھ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اپنے ملک میں حکومتی لیول پر آپ دیکھیں کتنا پیسہ لگایا گیا ہے سیکیورٹیز کے اوپر، وی آئی پیز کی. اب یہ پیسہ کسی اچھے کام پہ بھی تو لگ سکتا تھا. سب کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے، سب ایک دوسرے پر مسٹرسٹ کا شکار ہے، اور سب جو ہیں اتنے لوگ ساتھ لیے پھرتے. تو ایک بیکار کام کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے نا، اور پروڈکٹیو کام کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. کتابوں پر، یونیورسٹیوں پر، ہاسپٹلس پر، کسی چیز پر پیسہ نہیں لگ رہا. یہی ہوتا جب حکومتیں اس طرح بنجر ہو جائیں گی تو افراد کے تو ذرائع محدود ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس نے جواب یہ دیا تم میرے قتل کی سازش کرتے رہو. اس نے دھمکی دی تھی نا کہ میں کبھی موقع پاؤں گا تو میں قتل کر دوں گا. تو اس نے جواب یہ دیا اللہ کے بندے نے کہ مجھے تمہارے مارنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تمہارا مسئلہ ہے، تم مجھ سے بغض رکھتے ہو تمہارا مسئلہ ہے، تم میرے قتل کے در پہ ہو تمہارا مسئلہ ہے. میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا. انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں اللہ سے. انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو جہانوں کا رب. میں کس سے ڈرتا ہوں؟ تم سے نہیں ڈرتا. میں تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن میں مقابلہ بمانے پھر وہ نہیں ہے مقابلہ جس وقت حملہ کیا اس وقت جان بچانے کے لیے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ تم سازشیں کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی ذرائع ہیں، لیکن میں کوئی ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا. اب دیکھیں شیطان کی سازش کو آپ نوٹس فرمائیں. ایک بندہ تقویٰ کی وجہ سے منتخب ہو گیا، اب اسے وہ کیسے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے بھائی کے ذریعے دھمکی دلوا کر، تاکہ وہ بھی غیر متقی افعال میں ملوث ہو جائے. اور ہم اکثر شیطان کی اس جال میں پھنس جاتے ہیں. ہم اگلے کو گہرائی میں ذلت کی دیکھ کر خود بھی اتر جاتے ہیں بجائے اس کو نکالنے کے. لیکن اللہ کے یہ بندے جو تھے، آدم کے یہ بیٹے، یہ ٹریپ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسی وجہ سے سلیکٹ ہوا ہوں، تو اب میں تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا، میں وہ کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے تم ریجیکٹ ہوئے. ریجیکشن کا اصل سبب کیا تھا؟ حسد اور منافقت. تو میرے حسد نے تمہیں رسوا کر دیا، تو تمہارا حسد اب میں دل میں پال لوں تاکہ میں بھی ریجیکٹ ہو جاؤں. میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کریم سے ڈرتا ہوں. انی بے شک اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تبو تو پلٹے بھی اسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی سر آئے. کیا مطلب ہے اس سے؟ میں تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا، میرے خلاف حسد، بغض اور سازش کا گناہ تمہارے سر ہے. پھر اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ظاہر ہے میں اپنا سیلف ڈیفenس تو کروں گا. اس سیلف ڈیفenس میں جو بھی میری طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی اس کا ذمہ بھی تم پر، کیونکہ تم نے وہ موقع پیدا کیا، میں نے تو نہیں کیا. لہٰذا سیلف ڈیفenس میں کوئی قتل بھی ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ خود اسی کے سارے جس نے حملہ کیا، حملہ آور کے سارے نا. اگر آپ کے گھر اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو گھس آئے اور آپ اس کو گولی مار دیں تو اس کا ذمہ ڈاکو کے سارے نا، وہ گھستا نہ آپ گولی مارتے، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے. یہی بات وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم جو سازشیں کرو گے، سازش کا گناہ بھی تمہارے سر، میرے لیے حسد، بغض، کینہ کا گناہ بھی تمہارے سر. اور جس وقت ایسا وقت آیا کہ تمہارا میرا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت میں جو بھی کروں گا، اب کامیابی تو اللہ کو پتا ہے نا کہ کامیاب کس نے ہونا ہے. تو اگر تم میرے ہاتھوں مارے گئے یا لنگڑے لولے ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو اس کا گناہ بھی تمہارے ذمے، کیونکہ تم ہی اس کا سبب بنو گے، میں نہیں بنوں گا. میں یہی چاہتی ہوں. تو کیا اصل میں چاہتا ہوں؟ میں اپنے تقویٰ کے لیول سے گرنا نہیں چاہتا، میں اللہ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا. بنیادی کھیل ہی یہ ہے، بنیادی دوڑ ہی یہ. اب شیطان کس راہ پہ لگا رہا ہے؟ تم اللہ کی نظروں سے گرے ہو، اٹھنے کی کوشش مت کرو، دوسرے کو گرا دو.
کیونکہ شیطان کا تو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے نا. ایک تو ریجیکٹ ہو گیا, ریجیکشن کا کیا مطلب ہے, اللہ کی نظروں سے گر گیا. اب ایک شکل صورت یہ ہے کہ وہ سہارا لے کر دوبارہ اٹھے, دوبارہ اوپر چڑھے, دوبارہ منزل پائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب یہ اسی پر آمادہ کر رہا ہے تاکہ دو لوگ ریجیکٹ ہو جائیں, اس کا چیلنج کسی حد تک آگے بڑھ جائے. اب یہاں ہم پر منحصر ہے, ہم ڈوبیں یا نہ ڈوبیں. ہمیں کھڑا ہونا ہے مضبوطی کے ساتھ, ہمیں اپنی رسی مضبوط پکڑنی. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کے حضور کوئی گناہ نہ ہو. تو سیلف ڈیفینس میں جو بھی کروں گا اس کا گناہ مجھ پر نہیں ہوگا. فتکونا, اور تو ہو جائے, من اصحاب النار, جہنمیوں میں سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حابیل کی خواہش تھی کہ قابیل جہنمی ہو جائے. اگر یہ خواہش دل میں آ جائے کسی کے لیے تو پھر تو وہی لیول آ گیا نا حسد کا. یعنی وہ کہنے لگے کہ تم ایسا فیل کر رہے ہو کہ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہو. دیکھیے ایک بندہ خاموشی سے کسی کو قتل کر دے کافی ہے, وہ کیوں آ کر بتا رہا ہے, کیوں دھمکی دے رہا ہے, وہ اکسا رہا ہے. تم بھی وہ کام کرو کہ تم گرو. لہٰذا وہ بھائی کہتا ہے بھائی کو, یعنی حابیل قابیل کو کہہ دیں کہ تم مجھے گرانا چاہتے ہو اللہ کی نظروں میں, تم مجھے جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو. میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ جہنم میں جاؤں. تم اگر اپنی مرضی سے جہنم منتخب کر رہے ہو تو تم ہی جاؤ جہنم, میں تمہارے ٹریپ میں نہیں آنے والا. تو یہ جو ہوتا ہے نا, ایسے لوگ جو بہت بلش بیہیویئر کے ہوتے ہیں, گلے پڑ جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں پے جان دینے. یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, شیطان ہمیں آؤٹ آف کنٹرول کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو یوز کرتا ہے. وہ ہمیں بلی کرتے ہیں. بلی کرنا سمجھتے ہیں نا, کتے کو بھڑکانا, اٹ از کالڈ بلی کرنا. بعض لوگ بچوں کو کرتے ہیں, بچوں کی چیز اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دوں گے, نہیں دوں گی, نہیں دوں گی. وہ بچے پر چڑھ جاتے ہیں, پھر مارتے ہیں, چیختے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو اسی طرح شیطان ہمیں بلی کرتا ہے ایسے لوگوں کے ذریعے. وہ کھڑے کرو, کیا کرو گے, باہر آؤ, یہ وہ, ایسے ویسے. گھروں میں ہوتا ہے, آفیسز میں ہوتا ہے. اب اس وقت ایک طریقہ تو ہے کہ ہم شیطان کے طریقے پر اتر کر خود بھی آ جائیں اور اس کو 2-4 لگائیں, مارے پیٹے, اس سے 2 گالیاں دی, ہم 20 دیں. شیطان کا مقصد پورا ہو گیا. آپ نے پورا حق ادا کر دیا شیطان کی مدد کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خاموشی اختیار کریں, صبر کریں اور شیطان کے ٹریپ میں نہ آئیں. یہاں سے اٹھیں, اندر چلے جائیں. یعنی اگر آپ صحن میں بیٹھے ہیں, کمرے میں آ جائیں, کمرے میں ہے اسٹور میں گھس جائیں جہاں آپ کو شیطان کی آواز نہ آئے. بہترین طریقہ کیا ہے, نماز میں کھڑے ہو جائیں, اللہ کی مدد پکڑیں. شیطان کا اس سے بڑا فیلئر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے پوری طرح شیطان کو شکست دی جب آپ نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے, دل یا شکم. کیا کرنا ہے آپ کا فیصلہ ہے, ہر وقت ہمارا ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گریجولی غصہ چڑھتا ہے نا کہ ایک دم چڑھتا ہے, گریجولی چڑھتا ہے. تو سینسز میں جب ہیں تو غصے کو بڑھنے ہی مت دیں. 2-3 طریقے ہیں, وہاں سے ہٹ جائیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا, اندر چلے جائیں, اوپر چلے جائیں جہاں آواز نہ آئے, کیونکہ وہ گالیاں اور بری باتیں سن کے غصہ چڑھتا ہے نا. ہٹ جائیں, قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں, نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں, اللہ کا سہارا پکڑے. کچھ نہیں کر سکتے, ذکر کرنا شروع کر دیں, زبان سے یا دل سے. اللہ سے دعا کر لیں, دیکھیں اللہ کیسا سکینہ اتارتے ہیں دل کو. تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی سمجھ لیں جو انہوں نے کہا فتکونا من اصحاب النار, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جہنمی دیکھنا چاہتے تھے, کیونکہ کسی کے لیے بدخواہی تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے, اور بدخواہی کی انتہا ہے کسی کو جہنمی بنانے کی کوشش کرنا. وہ اس کے عمل پر تنقید کر رہے ہیں, یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو, جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو اور ساتھ مجھے بھی کھینچ رہے ہو, میں تو نہیں آ رہا. اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو پھر اپنے عمل خود کرو تاکہ جہنم خود ہی بھگتو, میں اس سفر میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والا. یعنی وہ اسے جہنم کا احساس دلا دیں گے. جس راستے پہ تم دوڑ رہے ہو اس کا اختتام جہنم پر ہوتا ہے, اس کا دروازہ جہنم میں کھلتا ہے, ابھی وقت ہے پلٹ آؤ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ, کیا, جہنم. یعنی اب دیکھیں وہ جواب میں بھی نصیحت ہی کر رہے ہیں کہ ظلم کا بدلہ جہنم ہے, تم ظلم سے باز آؤ, اپنی غلطی کو مانو, میرے پیچھے مت پڑو. اگر ایسا کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے.
فطوعت تو آسان کر دیا، توئے واو عین توان کرہن کا لفظ آپ بہت بولتے ہیں اردو میں، تو خوشی خوشی کرنا ہوتا ہے، آسان کر دیا لہو اس کے لیے، نفس اس کے نفس نے. تو پھر پہلا بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ نفس سے، کیونکہ نفس میں حسد پیدا ہوتا ہے نا. تو شیطان مرکز کس کو بناتا ہے؟ نفس کو. نفس کیا ہے؟ خواہشات کا مرکز. فطوعت لہ نفسہ آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر دینا. فقتلہ اس نے قتل کر دیا اسے. فاصبح تو ہو گیا، سواد بے ہے کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، اسی سے پھر دن کے لیے صبح کا لفظ ہوتا ہے کہ دن ہو گیا. فاصبح تو وہ ہو گیا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. آپ دیکھیں اس نے یہ رویہ پیش کیا بھائی کو، بھائی نے جواب میں برا بھلا نہیں کہا. بھائی نے کہا کہ تم میرے خلاف سازش بھی کرو گے تو میں نہیں کروں گا، اس سے باز آ جاؤ، جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور اگر تم باز نہیں بھی آئے تو میں تمہارا ساتھی نہیں بنوں گا، جہنم تمہاری چوائس ہے تو تم منتخب کرو. یعنی اس نے نصیحت کی اس کو، جہنم سے ڈرایا باتوں باتوں میں. مگر اس اچھے رویے کے بعد بھی اس کے دل میں نرمی نہیں آئی. یا تو یہ ہوتا نا کہ اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، اس نے کہا میں بھی تجھے قتل کر دوں گا، پھر تو ہوتا نا کہ اس کو اور غصہ چڑھ گیا. بھائی نے تو آگے سے اچھی بات کی، نصیحت کی، نصیحت سے بھی دل موم نہیں ہوا، اور بعد میں بھی وہ سوچتا رہا، پلان کرتا رہا، اور اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں تھا باہر والا. کیا مطلب ہے اس کا؟ خاندان والے بھی سمجھاتے رہے ہوں گے نا، بھائی سمجھاتے رہے ہوں گے، بہنیں سمجھاتی رہی ہوں گی، ابا سب سے بڑھ کر آدم علیہ السلام، والدہ حوا علیہ السلام سمجھاتے رہے ہوں گے، مگر اس کے دل میں جو ایک غبار پک رہا تھا وہ درست نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس نے جی وہ بڑھ گیا تھا. صحیح کہا آپ نے. تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ ایسے معاملات تو زندگی میں آ جاتے ہیں، اس وقت اس ذات سے رابطہ کریں جس کے ہاتھ میں دل ہے، کیونکہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو خود نہیں بدل سکتے، ہے نا. کبھی آپ دیکھیں بی پی ہی کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی طریقہ نہیں کہ دل باہر نکال کے صحیح کر لیں، آپ کو کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے بی پی کے مطابق، ہائی ہے یا لو ہے جو بھی ہے، آپ کو حل کرنا پڑتا ہے مسئلے. تو جب دل پر خرابی آتی ہے نا تو پھر اس کی دوائی لینی پڑتی ہے. وہ دوائی ہمارے پاس تھی، اللہ کے پاس ہے، تو پھر اس سے بات کرے، اللہ جی مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا، میرے دل پر ہاتھ رکھے، میرے دل کی کیفیت بدل دے. عرض کریں اللہ سے، اپنی بیماری بیان کریں. بیان کرنے کے لیے ماننا پڑتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری کیا ہے، تو بتاتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر اس کی دوائی دیتا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی بیٹھ کر مان لیں گے اللہ جی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے شرمانے کی ضرورت ہے، وہ تو رب ہے. اس سے کہیں اللہ جی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اس کی کامیابی، مجھے یہ حسد کا مرض لگ رہا ہے تو مجھے اس سے بچا لے. اللہ نہ کرے منافقت ہے، خود کو پتہ ہوتا ہے اپنی کیفیت کا، تو اللہ کے سامنے جھک جائیں. آپ کو یاد ہے نا وہ ایک صحابی جو آئے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میرے دل میں ٹھہرتا نہیں، آتا اور نکل جاتا. آپ نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی اور پھر اللہ سے دعا بھی کی، تو وہ کہنے لگے فوراً ہی کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، جب میں آیا تو مجھے اب بہت قابل نفرت محسوس ہو رہے تھے، اور اب آپ سے زیادہ مجھے محبت کے قابل کوئی نظر نہیں آتا. تو میں باقی منافقوں کے نام بتاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو میرے پاس آئے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے تو ہم اللہ سے پیش کریں گے اپنا معاملہ، اللہ جی میرے دل کو یہ منافقت کا مرض لگ گیا، اس کو ٹھیک کر دیں. غلطی مانیں گے تو دوا ملے گی دوا، اور شفا بھی ملے گی. پھر دوا لینی پڑے گی نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ کے دل میں جو ہے ویلوز تنگ ہو رہے ہیں، چکنائی بڑھ رہی ہے، آپ پرہیز کریں، چکنائی مت کھائیں اور یہ دوائی استعمال کریں. اب آپ کہیں کہ دوائی لا کے الماری میں رکھ دو، میں نے تو نہیں کھانی، اور مجھے تو تلی چیزیں لاؤ کے کھلاؤ، اور آپ ہر وقت کھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بند ہو جائیں گے نا. پھر آپ کو جا کر جو ہے پیس میکر ڈلوانے پڑیں گے، اور اگر آپ پیس میکر بھی نہیں ڈلوائیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. بس یہی بات ہے، دوائی ملے گی، اگر دوائی استعمال کریں گے اور پرہیز کریں گے تو شفا بھی ملے گی. تو اس نے اللہ سے رابطہ نہیں کیا، اپنی غلطی نہیں مانی، اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کیا. یہ کہتا رہا میں بیمار نہیں ہوں، مجھے سازش کا شکار کیا گیا.
میرے بھائی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں بیمار نہیں، اس وجہ سے نہ دوا ملی اور نہ شفا ملی، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کی تفصیلات نہیں آتی، کس طرح قتل کیا، کیا کیا، ہو سکتا ہے کہیں سے گرا دیا ہو سکتا ہے گلا گھونٹ دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ کین بی پاسبل۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جس وقت قتل کیا گیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر بھی سکے کہ نہیں، سوئے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، یو نیور نو۔ دیکھیں نا علی رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور آدمی تھے اور بڑے بہادر بھی، مگر بے خبری میں حملہ ہوا تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے نا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے تو پیچھے سے جو یہ ابن ملجم خارجی تھا، اس نے پیچھے سے ان کے سر پر تلوار کا وار کیا، تو پھر کیا کچھ بھی نہیں کر سکے بیچارے۔ بس یہی بات ہے کہ پتہ نہیں صورتحال کیا تھی۔ اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ کیا خسارہ پایا؟ جہنم پا لیا، کیونکہ آپ دیکھیے انسان کا قتل جو ہے ناقابل معافی ہے، اور پھر جبکہ وہ مومن کا قتل، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل میں سارے زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو میں سارے زمین و آسمان والوں کو جہنم میں ڈال دوں۔ اور یہی قوانین سب کو دیے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ نے پیچھے بھی مائدہ میں یہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ جو بڑے لیڈنگ پرسنالٹیز تھے ان کو قتل کرنے کے لیے دعوت بھی دی ہے نا، کہ دعوت دی اور پلان کیا کہ جب یہ کھانے میں کے لیے بیٹھیں گے تو پتھر گرا کر ان سب کو مار دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اس پر بھی سارا سب چیزیں مکس ہیں، ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تم قتل میں کامیاب بھی ہو جاؤ، لیٹ سپوز، یہ تو اللہ کا حکم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اگر کامیاب بھی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، دین کا کام تو نہیں رکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مرتبہ شہادت پر پہنچ جائیں گے، اور صحابہ تم لوگ خسارہ پاؤ گے، تم خسارہ پاؤ گے۔ تو کس طرح کا سودا ہے جس کے لیے دوڑ رہے ہو؟ فبعثا، تو پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحثو کریدنے لگا، بے حیث سے، بحثا کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، تو بحث یہی ہے کریدنا علم کو۔ یبحثو کریدتا تھا، فی الارض زمین میں، لیوریاہو تاکہ اس کو دکھائے، راآ سے ہے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش، اخیہ اپنے بھائی کی۔ پھر اللہ نے کوا بھیج دیا جو زمین کریدنے لگا، اور اس طرح اس نے دکھایا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی زمین پر کوئی موت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ باڈی ڈسپوز آف کیسے کرنی ہے۔ قتل تو کر دیا، اب مسئلہ یہ بنا کہ کرے کیا، کیسے اس لاش سے کیسے جان چھڑائے۔ تو پھر کوے نے آ کر زمین کھودی، یعنی کہ جیسے دو کوے آئے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا غالباً، کیونکہ ہمیں کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ملتی، تو ریت کی روایت یہی ہے، تو ممکن ہے ایسا ہوا ہو کہ دو کوے آئے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، یا ویسے ہی مر گیا، تو اس نے زمین کھودی چونچ کے ساتھ اور ساتھی کو بیچ میں دھکیل کر تو اوپر جو ہے مٹی ڈال دی، سیانہ کوا ہے نا۔ اس سے کیا پتہ چلا کوا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے واقعہ۔ اب اس نے دیکھا تو اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس طرح میں باڈی ڈسپوز آف کر سکتا ہوں۔ کالت پکار اٹھا، یا ویلتا مجھ پر افسوس، اعجزت، کیا عجزت، میں عاجز ہوں، لاچار ہوں، ان کی اکونا، میں ہو جاتا، مثل حاضل غراب، اس کوے جیسا۔ اب اسے پتا چلا میں کتنا بے وقوف ہوں۔ کوے سے اللہ نے صرف اس کو طریقہ ہی نہیں بتایا، اس کی جہالت بھی سامنے آئی۔ کہنے لگا کہ مجھ پر افسوس، میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ کوے جتنی عقل نہیں استعمال کر سکا۔ پھر اس وقت سارا، اب دیکھیں قتل کر دینا تو آسان ہے، بات کے نتائج بھگتنا مشکل، تو نتائج تو اس کے سامنے بھی تھے نا۔ قتل سزا کا تو سسٹم ابھی، کیونکہ پہلا قتل تھا، سب کچھ بعد میں ہی آنا تھا، لہٰذا یہ تو نہیں اس کو شعور تھا کہ مجھے سزا ملے گی یا کیا ہوگا، لیکن اب مارنے کے بعد اب کیا کرے، تو وہ ٹائم کیسے گزرا ہوگا، کتنی بھی دیر رہی ہو، تو
وہ ساری پریشانی، ذہنی کرب اور جرم کا ایک اپنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ. اور پھر اس پر کوے نے جو آ کر اس کو تعلیم دی تو اس سے اس کو رنج ہوا کہ میں اتنی موٹی بات نہیں سمجھ سکا. تو ساتھ یہ بھی ریئلائز ہوا نا کہ میں یہ بات بھی نہیں سمجھ پایا کہ غلطی اصل میں کس کی تھی، میری یا بھائی کی. خیر اس نے دفن تو کر دیا. فَأُوَارِيَا کہ میں چھپا لیتا، سَوْعَةَ لاش اخی اپنے بھائی کی. میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ کوے نے ساتھی کوے کو دفنا دیا اور میں اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی عقل بھی نہیں رکھتا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اور وہ ہو گیا نادموں میں. یعنی اب اس کو ندامت نے آ پکڑا. جو بات اسے بھائی کی نصیحت نہیں سمجھا سکی وہ کوے کی بات کے ذریعے اللہ نے اسے انڈائریکٹ ایجوکیٹ کیا اس کے لیے. یعنی ایک تو اللہ نے کوے کے ذریعے اسے اور ہمیں قیامت تک کے لیے ایک چیز سکھا دی، لاشیں کیسے ڈسپوز آف کرنی ہے، اور دوسرا اللہ نے اس کی عقل کا لیول سامنے رکھ دیا. یہ لیول ہے تیرا. ایک لائن میں سو گئی. کون سی؟ وہ پڑھ لی ہے کالا یا ویلا تھا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ وہ نادم لوگوں میں سے ہو گیا. یعنی اب اسے ندامت ہونے لگی. کس بات پر؟ بھائی کے قتل پر. بھائی کے قتل پر. اب آگے روایات ہمیں کچھ نہیں بتاتی آیا اس نے توبہ کر لی یا نہیں کی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ضرور ہو گیا. لہٰذا بڑے بڑے جو لوگ قتل کر گزرتے ہیں اور کام کر گزرتے ہیں نا، وہ بھی کبھی نہ کبھی ضرور مانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا غلط کیا. صبر سب سے احسن چیز. من اجل ذالک اس وجہ سے، فاصبح من النادمین من اجل ذالک وہ نادم ہو گیا تو پھر اس وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا. کس وجہ سے؟ قتل کا یہ قصہ جو پیش آیا اس سے کیا پتا چلا؟ انسان کی فطرت میں قتل و غارت گری ہے. یعنی انسان کو پتا چلا، اللہ کو تو پہلے سے علم تھا. تو انسان کے اس فعل کی وجہ سے، حسد و بغض کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ انسانی جان کی اہمیت کے احکامات دیے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی لیے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر، انہو بے شک وہ من قتل نفسا جو قتل کرے گا ایک جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے قتل کے، یعنی قاتل نہیں ہے وہ بندہ پھر بھی قتل کیا، او فساد فی الارض یا پھر زمین میں فساد پھیلانے کا جرم کیا ہو. یعنی اگر ایک بندہ قاتل ہے یا پھر ٹیررسٹ ہے تو اس کا تو قتل بنتا ہے، لیکن نہ اس نے قتل کیا نہ وہ ٹیررسٹ ہے پھر بھی اس کو قتل کر دیا گیا. فَكَأَنَّمَا تو گویا ایسا ہے قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا قاتل نے ساری انسانیت کو قتل کیا. آج یہ بات توریت میں کہیں نہیں ملتی، تلمود میں ملتی ہے. توریت میں سے یہ آیت ضائع ہو چکی. اللہ کہہ رہے نا ہم نے یہود پر لکھ دیا، تو کس میں لکھا؟ توریت میں. لیکن توریت میں آج ہمیں یہ الفاظ نہیں ملتے، تلمود میں ملتے ہیں. ومن احیاها جس نے زندہ کیا اسے، فکأنما تو گویا احیا الناس جمیعا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی. ایک بس انسان کی جان بچائی تو اس نے ساری انسانیت کو بچایا. کسی بھی طرح بچانا. آج ہم دیکھیں کتنے بے حصے، کوئی ڈوب رہا ہے تو ہم گزر جاتے ہیں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم گزر جاتے ہیں. تو وہ بندہ مر گیا، ہم نے دیکھا اس کو اور ہم چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ بھی پھر جرم ہے. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ جاءتہم آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات دلائل لے کر، ثم پھر ان بے شک کثیرن بہت سے منہم ان میں سے ہیں، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض اس سرزمین میں، لمسرفون زیادتی کرنے والے. بے شک ان کے پاس ہمارے رسول ہمارے دلائل لے کر آئے جو بہت روشن تھے. پھر بھی یہود کی اکثریت ایسی ہے کہ انہوں نے نبیوں کے آنے کے بعد زمین میں حد سے زیادتی کی. اب یہاں سے خاص موضوع بنتا ہے انسانی جان کی اہمیت اور اس کے احکامات. یہ خود تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر کل بات کریں. آج آپ نے جو حابیل و قابیل کا قصہ ہے، فرزندان آدم کا قصہ ہے، اس کے مختلف ایسپیکٹ دیکھیں. سمجھ آئی؟ اس میں ایک موضوع تو انسانی جان کی اہمیت ہے. دوسرا اہم موضوع کیا ہے اس میں، سبق کیا ہے اس میں؟
آپ دوسرے کو گرا کر اپنا مرتبہ بلند نہیں کر سکتے. اپنا مرتبہ بلند کرنے کے لیے اپنی کمی اور خامی دور کرنا ہوگی. تیسری بات یہ آئی کہ ماحول سب کچھ نہیں ہوتا. ماحول اہم ہے مگر ماحول سب کچھ نہیں ہے. اگر انسان کے اندر خیر ہے تو وہ ہر طرح کے ماحول میں خیر پر رہے گا. بنیادی بات اندر کی ہے تو اندر پر ہمیں خود چیک رکھنا ہوگا. اگر باپ نبی بھی ہو تو دل کے اوپر چیک نہیں رکھ سکتا. آدم نہیں رکھ پائے نا, کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. نوح علیہ السلام رکھ پائے کنعان پر؟ نہیں رکھ پائے. کنعان نہیں مسلمان ہوا. کیا کرتے نوح؟ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے اختیار میں ہے. یعنی دو بات جاتے ہیں نا, ایک ہم ہے کیونکہ ہمارا دل ہے, اور دوسرا ہمارا رب ہے. اگر دل پہ مسئلہ آئے گا تو اللہ سے ہم بات کریں گے, رجوع کریں گے, اور اپنی استاد سے سچ بولیں گے تو دل کی کیفیت چینج ہوگی. دعا کام آئے گی, والدین کی, استاد کی, لیکن کیفیت اللہ نے بدلنی ہے. اللہ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں گے تو پھر دل کے معاملات بڑھتے چلے جائیں گے. یاد کریں سورہ بقرہ, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. کیوں بڑھایا اللہ نے ان کا مرض؟ مرض تو موجود تھا مگر بڑھایا کیا؟ کیوں؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں مسلسل. اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, مانتے ہی نہیں کہ ہمیں یہ مرض لگا ہوا ہے, ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. تو اللہ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں, رب تو ہمارے دل کو اپنی 2 انگلیوں میں تھامے ہوئے, وہ تو سب جانتے. تو سچ بولنا ضروری ہے. ڈاکٹر سے سچ بولے بغیر کام نہیں چل سکتا نا, تو اللہ سے سچ بولنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا ڈاکٹر ہے. پھر ایک اور بات کیا ہے کہ کمپٹیشن جو ہے, مقابلہ, یہ ضروری ہے کیونکہ یہ ارتقاء کی صفت ہے, مگر اسے حسد سے پاک ہونا چاہیے. خیر خواہی ضروری ہے. خیر خواہی کے بغیر اسلام کی کوئی حقیقت نہیں. پھر ایک اور اہم بات یہ آ گئی کہ مقابلے کی صورت میں, کمپٹیشن کی صورت میں کسی کو صلاحیت کی بنا پر ریجیکٹ کرنا اور سلیکٹ کرنا یہ اصول ہے. اس سے نہ کسی کا حق ضائع ہوتا ہے اور نہ اس میں کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے. اسی کے ذریعے تو ارتقاء آئے گا, اسی کے ذریعے تو باصلاحیت لوگ چنے جائیں گے. اس کے بغیر تو سلسلہ حیات چل ہی نہیں سکتا. لہٰذا اس میں کسی کے لیے اوور سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے اور مقابلوں کا فیصلہ صلاحیتوں پر کرنا چاہیے. یہ بھی ایک امانت ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں ایک اور اہم بات کیا دیکھی کہ جب کوئی درپے آزار ہو تو اپنا بچاؤ کرنے سے نہیں روکا گیا, لیکن ہم پلٹ کر وہی رویہ اختیار نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ سے بچنا ہے. تو آپ دیکھیں یہ موٹی موٹی 7 مختلف چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی. آج آپ کا کام یہ ہے, ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے گھر جا کر ان آیات کو دوبارہ پڑھنا ہے اور ان پر غور و فکر کرنا ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھنا ہے اور کوئی اہم بات ذہن میں آئے تو آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور ایک بہت اہم بات کیا کہ اگر کوئی اللہ کے مقبول بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے, جیسا کہ قابیل نے حابیل کو مار ہی دیا فائنلی, تو اس سے اس بندے کے درجے میں بلندی ہی آئے گی, مقبول بندے کے درجے میں. اور جو پہلے ہی رد کر دیا گیا تھا وہ فردر مزید مردود ہو جائے گا. لہٰذا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, در حقیقت چنے ہوئے کا کوئی نقصان نہیں کر رہا. تو اس میں بنی اسرائیل کو بھی یہ سبق دے دیا گیا اور ہمیں بھی بتا دیا گیا. تو لہٰذا دوسرے کی لائن چھوٹی کرنے کی بجائے, دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے کی بجائے اپنی سر بلندی کے لیے دوڑ لگانی ہوگی. ہمیں اپنی کوششوں اور کاوشوں کی سمت اور نوعیت بدلنا ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.